اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF جو ہے وہ میری توقع سے زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم یہ سمجھیں کہ شدید مہنگائی ہے، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 335 روپے کا بھی نہیں مل رہا، 44,000 ان کی تنخواہ ہوگی، اس طریقے سے آشیانہ دے دیں اور سرکاری ایک موٹر سائیکل دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو پچھلے دنوں پبلش ہوا، واٹ اے سیڈ ڈار انورٹڈ کامرس میں آتا ہے۔ واٹ اے سیڈ ڈار کی کہانی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF جو ہے وہ میری توقع سے زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس پہ میں نے پہلے ہی پریڈکشن کی تھی کہ ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے وہ جتنا لنگر ہو سکے گا وہ کریں گے اور ہر دن کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک نئی شک دے دیں گے کہ اس کو پورا کر کے لے کر آؤ، کیونکہ ان کا پاسٹ ریکارڈ کہتا ہے کہ وہ اس میلو ڈرامیٹک سسٹم کے جو ہے وہ بانی ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر کافی غبن کیے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ نکال کے وزارت خزانہ کے اندر لے کر آئے ہیں، وہ فکس ڈپازٹ کے ماہر ہیں، وہ ونڈو ڈریسنگ کے ماہر ہیں اور سعودی عرب، قطر، عمان، یہ سارے جتنے ممالک تھے جہاں سے وہ پیسے لیتے تھے، لینڈنگ ایجنسیز کے ساتھ وہ پیسے لیتے تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ مکرتے رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے کیونکہ ڈار صاحب جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ بھی سامنے آتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف آف دا مشن IMF نے ان کو کہا تھا کہ جب تک ڈیل بریک نہ ہو تو آپ نے کسی قسم کی میڈیا پہ گفتگو نہیں کرنی جس سے جو ہے وہ غلط قسم کا امپریشن جو ہے عوام تک جائے۔ تو اب یوں دیکھیں کہ وہ ہر چیز پر گفتگو کرتے ہیں اور سارے سیمینار کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتی، کوئی رزلٹ نہیں ہوتا اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ بتائیں کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل مکمل ہو چکی ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پہ $7 بلین ہمیں وہ ملے گا، پچھلا 1.19 بھی ملے گا۔ پھر چائنا کا جو ہے وہ چائنا پہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا دوں، ان کا فائنینشیل بینکنگ میکنزم اتنا شاندار ہے کہ جتنا پیسہ انہوں نے آپ کو ریزرو کو بیلنس رکھنے کے لیے دیا تھا امداد کے طور پر، وہی واپس گیا اور 1.3 بلین جو ہے وہ پھر دوبارہ واپس آ گیا اور وہ بھی واپس تقریباً اس طرح سے آیا کہ 500 ملین تقریباً کل یا پرسوں میں آئے تھے اور اسی طریقے سے 500 ملین یعنی 1.3 جو اگلا آنا ہے وہ 2 یا 3 قسطوں کے اندر جو ہے وہ اگلے 10 روز میں آئے گا، یعنی پچھلا دیا ہوا رقم واپس لیا اور پھر دیا۔ یعنی بعض اوقات جھٹکا سسٹم امریکہ کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہم رول اوور کی ایک سلپ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کیا چائنا۔ ایک تو یہ، اب ان سارے حالات کا اگر دیکھا جائے تو آگے جو ڈار صاحب کے رونے دھونے ہیں اس کے اوپر میں اگر آپ کو بتاؤں، ریلیف کی بات کرتے ہیں اور پھر میرے پاس ان کا ایک سلوشن بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگر بات کریں تو اس میں 2013 سے لے کے 2018 تک اگر آپ دیکھیں تو تمام بجٹ خسارے میں رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی وہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس میں کوئی موٹی موٹی باتوں میں آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ ساری معاملات ملا کر، اچھا یہ جو کٹوتیاں کر رہے ہیں، جو لیویز ختم کریں گے، جو پیٹرول کو اپنے کبھی 5 روپے کم کرتے ہیں، آف کورس اس نے زیادہ ہو جانا ہے، یہ سارے معاملات تو رہے ایک طرف۔ اس کے بعد اب آ رہی ہے ایک اور بڑی ویو جس کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، آپ کو عرض کرتا رہا کہ یہ جو معیشت جس دہرائے پہ آئی ہوئی ہے، یہ اوور کانفیڈنٹ ہو کر آئے تھے لیکن ان کو پوری دنیا کے ڈائنامکس بدلے ہوئے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت یہ ایسا نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ سعودیہ نے اپنے لوگوں کو پڑھانا بھی نہیں شروع کیا تھا، ان کو کام پہ بھی نہیں لگایا تھا، انہوں نے سعودی نیشنلائزیشن بھی نہیں شروع کی تھی، انہوں نے 4.5 لاکھ پاکستانیوں کو نکالا بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پاکستانیوں کے بھی سکل ورکر اگر ہیں، اگر وہ سکلڈ ہیں تو ہوں گے اور اگر وہ ان کے پیرامیٹرز کے اوپر نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ سو اسی طریقے سے PTV ورڈ کے اوپر یا PTV کے اوپر جو ہے وہ شاندار باتیں کر کے پاکستان تو چلے گا نہیں۔ تو ریالٹی تو یہ ہے کہ آپ کے ریزرو 2.9 ہیں، تو کسی نے میرے سامنے 3.9 کل بتائے، تو میں نے کہا اگر یہ اتنے ہی ہو جائیں اور کمرشل بینک کے بھی پیسے ملا لیتے ہیں، اسحاق ڈار کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 9 ارب روپے ہمارے پاس پڑا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال اب آ رہے ہیں رمضان المبارک۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہم یہ سمجھیں کہ شدید مہنگائی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جس طریقے سے میں نے تو کئی دفعہ کہا، زبیر موتی والا صاحب ہیں، انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ دیکھیں سبسڈیز جہاں پر بڑھ جاتی ہیں اور جہاں پر جو ہے وہ آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کے اندر سے جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ آپ کا جو اسٹیٹ بینک سے ہے اس کو آپ نے 3% پہ کر دیا، ٹوٹل 20% بن گیا۔ اسی طریقے سے جو آپ کے
باقی خسارہ جات ہیں وہ بھی آپ کے یعنی ہائیسٹ رینج سے بڑھ گئے، وہ ارریورسیبل نہیں ہے، یعنی اس کو ریورس کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی یہ بھی ایک میری اپنی ذاتی رائے بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں. تمام اکانومسٹ کو آپ سنتے رہتے ہیں، میں ان کا کیا بتاؤں. خالی مفتہ نہیں ہے، مفتہ تو اندر کا آدمی ہے. اندر کا آدمی ہونے کی وجہ سے اس کی جو باتیں وہ اب بتا رہا ہے، بیسیکلی اس کو جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ ہو جانا چاہیے، اور اس کی بات جو ہے وہ ایک JIT تشکیل دی جائے اور اس کے اندر مفتہ کو بھی کھڑا کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ملٹی لیٹرل لونز ہوتے ہیں، بائی لیٹرل لونز ہوتے ہیں، بانڈز ہوتے ہیں اور ٹریڈ لونز ہوتے ہیں. تو ان لونز کو لے کر وہ کہاں پر رکھتے ہیں، یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کے اندر اسد عمر کے پاس جائیں گے تو وہاں پر آپ کو میں سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں بتا سکتا. ان کی انٹینشن بے ایمانی نہیں تھی، لیکن ان کی انٹینشن بے ایمانی ہے. اچھا، اب جب غربت کا نظام آپ نے دیکھ لیا اور میں پوری آپ کے سامنے معیشت بتا دیا، 2500 ارب روپے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بجلی کا کوئی فریم ورک نہیں بن رہا. سی پیک میں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور 57% جو ہے وہ سارا کا سارا ون وے ٹریفک ہے. اٹس اے کمپلیٹ ون وے ٹریفک. اچھا، اسحاق ڈار کی نظر سوائے بیلنس شیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو پلاننگ ڈویژن کا کچھ نہیں پتا. احسن اقبال صاحب کمپلیٹ فیلڈ، کیونکہ ان کی یا تو چل نہیں رہی یا تو خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات وہ جو ہے نا وائٹل ہو کر کھیل بھی لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ مجھے بہت انسیکیور بھی لگے، کافی چیزوں میں انسیکیور لگے. پہلے بھی انسیکیور ہوں گے لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اتنے انسیکیور ہیں. وہ کسی بھی کام کرنے والے آدمی کو بھی نہیں ملنا چاہتے اور کسی سے کام بھی نہیں لینا چاہتے. پلس وہ غلط باتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں. اسی طریقے سے IMF کے ساتھ فیل ہونا، معیشت کا فلاپ ہونا، اور بالکل کمپلیٹلی فیل ہونے کا جو ہے وہ اپنی زبان سے ماننے کے لیے خواجہ آصف بھی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ کہا کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. اچھا، یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو IMF کی ٹرانچ مل بھی جاتی ہے تو 30 ارب روپے کے آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ ہے جس کو چلانا ہے سالانہ کے طور پر. اچھا، اب نہ وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیلاب کی مدد کے اندر ریہیبلیٹیشن کی بالکل ہی گم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو سافٹ لوننگ کا سسٹم تھا وہ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ لونز آپ کو ملیں یا نہیں ملیں. اس پر بحث نہیں کرتے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ مل جائیں گے. کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ ملے کہ نہیں ملے. اچھا، اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں جب وہ سٹوریاں سناتے ہیں اور وہ بڑی زبردست قسم کے قصے سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا. پچھلی حکومت جو ہے وہ اس برے ڈیفالٹ میں نہیں تھی، 16 ارب روپے خزانے میں پڑے تھے. اس طریقے سے جو بہت سارے اور معاملات تھے اس کے اندر بھی جو ہے وہ متوقع شرح نمو ہو رہی تھی، 5.5 بھی ہو رہا تھا. یہ اتنے برے حالات، آف کورس حالات خراب ہونے جا رہے تھے اس زمانے میں. تو فار ایگزامپل 150 کی بات آپ کر رہے ہیں تو 150 میں سے 60 پڑتا تو آف کورس عوام کو چیخنا چاہیے، اور یہ بنتا بھی ہے. عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. 170 پہ جا رہی تھی، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 335 روپے کا بھی نہیں مل رہا. LC آپ کا کھل نہیں رہی، 12,000 جو ہے وہ کنٹینرز کھڑے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب مکمل فیل ہونے کے بعد آپ کمپیریزن تو نہ کریں نا، آپ کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. سارا میں نے آپ کو بتایا، انجمن تاجران سے بتایا، تمام چیمبرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اور وہ سمپل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشرف جیسا کوئی جنرل دے دیں. تو میں خود پرسنلی اس ٹائم پر آپ کی جمہوریت سے پورا خائف ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جمہوریت کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. ہمیں آپ ملٹری کا نظام دے دیں، مہربانی کریں، ان سے نہیں چلنا. اچھا، بعد میں دیکھ لیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ مجھے لائف سیونگ ڈرگ چاہیے، تو میں پاکستان ملٹری کو حکومت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے لائف سیونگ ڈرگ سمجھتا ہوں. تو یہ حالت وہ پہنچ گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آپ کیا کریں؟ اسحاق ڈار صاحب کا کم از کم آپ نے 7 بلین اور 1.9 جو آپ نے پرانی ٹرانچ IMF سے کھولنی ہے، اور آپ چاہتے ہیں سعودیہ کو ادھر جو بڑکے مار رہے ہیں ان سے روکنے کے لیے آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک طریقہ تھا اکبر اعظم کا. تو اکبر اعظم کا میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں طریقہ کار. تو بیربل تھے ان کے، بیربل نے 25 سال 30 سال اتنی ہی لگ بھگ خدمت کی جتنی اسحاق ڈار صاحب نے کی. اسحاق ڈار صاحب کا جو بہت بڑا کمال ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بڑی غلط بات آپ لوگ بھی نہ کیا کریں نا. ان کے چند بڑے معاملات ہیں جس پہ ان کو ایوارڈ بھی دینا چاہیے. ایک تو وہ مریم بی بی کے داماد کو نیشنل وے سے بجلی دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، ایک گاڑی تھی وہ جو امپورٹ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، نواز شریف صاحب مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے، وہ بھی انکل اسحاق ڈار نے کر کے دے دیا. اسی طریقے سے نیشنل وے کے ذریعے وہ اپنے دامادوں کو، مریم نواز کے دامادوں کو
باقی چیزوں کو انکل اسحاق ڈار جو ہے وہ بیلنس ٹریڈ میں رائٹ لیفٹ کر کے رائٹ کی رقم ادھر کی ادھر تو بیلنس برابر کر دیتے ہیں. تو انکل اسحاق ڈار اس کا کام تو کرتے ہیں. تو بیربل نے تقریباً اتنے ہی سال ان کے والد کے ساتھ کام کیا تھا. تو جب اکبر اعظم کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ معاملات کیا کر رہے ہیں تو تھوڑے سے جو ہے وہ کیونکہ پوزیسو تھے، ڈیسیژن میکنگ ساری ان کی تھی. اور اب یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت میں شہباز شریف صاحب جو ہیں، میرا نہیں خیال بنتا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب سے کوئی خوش ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ میں لفظ کا کیا استعمال کروں، اب چلے آپ کو اس بات سے سمجھ آ جائے گی. شہباز شریف صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پیدل حج کے لیے بھجوا دیا جائے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ادھر داتا صاحب میں بھی بہت سارے لنگر وغیرہ چلاتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں. دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ ساری کیبنٹ کے اوپر جو ہے وہ آسٹیرٹی کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا. 15 ہمارے جو ممبرز ہوئے ہیں معیشت دان، اس میں سے ایک طریقہ کار تو یہ کریں کہ ایک ہے پنجاب کی ساری گورنمنٹ کو آشیانہ کے اندر دے دیں، اور جتنے ایک فلیٹ دے دیں، کم از کم جتنے بھی آپ نے جیسے بھی فلیٹ بنائے. یہ ان کو غربت غریب کا پتہ تو چلے کہ غریب کیسے ہوتا ہے. اچھا، تو ہم آپ کو پھر بھی متوسط طبقے کے اندر رکھ رہے ہیں، آپ نے آشیانہ کچھ غریبوں کے لیے تو نہیں بنایا. چنانچہ آپ کریں کیا، ہر منسٹر کو اور کوئی ایک آشیانہ، اور ویج ریٹ جو ہے نا وہ ویسے تو 20,000 روپے ہونا چاہیے، لیکن آپ بلو دا پاورٹی لائن آپ کے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے 44,000 ہو گئی ہے. بہت رقم ہو گئی. 44,000 ان کی تنخواہ ہوگی جی، اور اس طریقے سے آشیانہ دے دیں اور سرکاری ایک موٹر سائیکل دے دیں. ہم نہیں کہتے کہ جی آپ کے ساتھ فوری طور پہ گاڑی سے آپ کو اتار کے جو ہے وہ بلا وجہ آپ کو پیدل، اور بسز میں آپ کو پتہ ہے کس طرح سفر ہوتا ہے، کہاں سے بس ملتی ہے، رنگ روڈ پہ بس کدھر ملتی ہے، یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرام سسٹم چلتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے کوئی ٹرین چلتی ہے؟ نہیں. تو رنگ روڈ سے اگر آپ نے جانا ہو تو کہاں سے جائیں گے؟ اس پہ موٹر سائیکل نہیں چلتی، آپ کو نیچے سے جانا پڑے گا. اور پھر دھکے کھاتے کیسے ہیں اور اسمبلی پہنچتے کیسے ہیں یہ بھی میں دیکھوں گا، اور پھر موقع پہ آپ کس طریقے سے پہنچتے ہیں. ہاں، ایک اور کام کریں گے، جو ایسی پوزیشن کے منسٹرز ہیں ان کو جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر وہ نیلے رنگ کی بتی بھی لگا دیں گے. تو یہ تو کیا جا سکتا ہے. آف کورس منسٹر ہیں تو ان کا پروٹوکول اتنا تو ہو سکتا ہے. سیکیورٹی کی آمد کے لیے، سیکیورٹی کی آمد و رفت کے لیے پولیس والوں کو جو ہے وہ، کیونکہ وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں پولیس کے اندر، تو ڈولفن کو تکلیف دینے کے بجائے کیونکہ 70 دی جائے گی تو 70 کے مقابلے کی 1-2 پولیس والے بھی دے دیے جائیں گے، یعنی انٹیریئر منسٹر کو. تو پتہ چلے کہ غریب کا منسٹر ہوتا کیا ہے. تو آشیانہ ادھر سے ہو گیا. اسلام آباد میں بھی وہاں پر جو ہے وہ کم از کم وہاں کی ویسینٹی میں، اسلام آباد میں تو آپ کو ملے گا نہیں. اب دیکھیں 44,000 کے اندر تو نہیں ملے گا نا، تو اس لیے آپ کو پنڈی میں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آشیانہ طرز کی آپ نے کوئی سوسائٹی وہاں بنائی ہے تو منسٹرز کو وہاں پر بھیج دیا جائے. تو اسحاق ڈار صاحب کا اسحاق ڈار صاحب کو تو آپ بھیج دینا، اور اگر خزانہ کا آپ نے پورا کرنا ہے تو آسٹیرٹی ڈرائیو پر آپ لے کر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 200 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ بن چکا ہے آسٹیرٹی کا حکومت پہ، خزانے کا. اور آپ جی ڈی پی کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے اندر پرائس نکلتی ہے وہ آپ کے حکومتی اخراجات کی ہے. تو حکومتی اخراجات کو مائنس کرنے کے لیے سب سے پہلے 86 کی کیبنٹ ہو گئی. تو 86 کی کیبنٹ کے لیے میں نے آپ کو بہترین طریقہ یہ بتا دیا، اسلام آباد میں وہاں مینج کیجئے، جو باقی پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس کو آشیانہ کے اندر ٹھہرائیے، اور 44,000 ان کی تنخواہ ہوگی، اور تنخواہ ضرور دینی چاہیے. یہ بری بات ہے کہ تنخواہ نہ دیں. تو یہ معاملات بنائیں، اور یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا اکنامک فارمولا میرا خیال ہے کامیاب ہو جائیں. اس پہ آپ ذرا چل کے دیکھتے ہیں 1 مہینے کے لیے، پھر ہم دیکھیں گے. نہیں، یہ کہتے ہیں نا، ہم دیکھیں گے کہ آپ کر کے دکھائیں کہ یہ کیسے ہوگا. ہم آ کے دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا.